میری کوئی ذمہ داریاں جو ہیں پولیٹیکل بھی ہیں اور یونیورسٹیز میں بھی ہیں, اور جہاں تک اس وقت فلڈ کا جو کام آیا ہے اس میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ اگر میں نے کہیں کام کیا ہو تو اس سارے دوران میں جو میں نے فلڈ کے متاثرین علاقوں میں جو گھر بنائے ہیں, جو ان کو فائنینشیل سپورٹ دی ہے, اور جس طرح ہم نے ان اداروں کے ساتھ کام کر کے پیسہ وہاں منتقل کر کے نیشنل ڈیزاسٹر اتھارٹی کے ساتھ, میرا یہ کام ہے زیادہ. میں خود تو بیٹھ کے پرسنلی تو نہیں کام کر سکتا, اور یہ وفاقی حکومت کا کام ہے کہ وہ اس طرح کا آئین پاس کرے یا اسمبلی پاس کرے. تو یہ آپ نے کیا کام کیا اور آپ نے کیا کام کیا اور اس نے کام کیا, یہ تو بڑا مشکل ہے. آسیہ بی بی کے حوالے سے اگر آپ ان سے پوچھتے ہیں, جا کے رپورٹ لیتے ہیں تو ٹھیک ہے, لیکن آپ کی لیڈرشپ وزیرستان میں جا کر جو سینکڑوں لوگ مرتے ہیں وہاں پر ان کا حال کیوں نہیں پوچھتی؟ اور ڈرونز اٹیک کے حوالے سے آپ کی گورنمنٹ کا بیسک اسٹریٹجی کیا ہے وہ ذرا واضح کر کے بتائیں, کیونکہ رحمان ملک صاحب تو یہ کہتے ہیں کہ ڈرون اٹیکس کو روکنے کی ہم مذمت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے, جبکہ حسین حقانی صاحب کہتے ہیں کہ ڈرون اٹیکس پاکستانی حکومت کی مرضی سے ہو رہے ہیں. آپ یہ واضح کریں کہ اگر ڈرون اٹیکس کے خلاف ہے آپ کی حکومت تو یہ کیسے رکیں گے اور یہ کیوں نہیں روکے جا رہے؟ جی آسیہ کا آپ کہیں گے جی ان کے لیے تو آپ چلے گئے سیکورٹی کو بالا تک رکھ کے, یہ آپ کہہ رہے ہیں, تو باقی جو ہے وہ وزیرستان میں آپ کبھی نہیں گئے. دیکھیں اگر ایک جگہ آپ جائیں اس کا یہ مطلب ہے کہ کہیں اور بھی نہیں آپ جا سکتے. آسیہ بی بی کا ایشو یہ تھا کہ وہ غریب ایک عیسائی عورت تھی, اور میں سمجھتا ہوں ان کی ہمدردی اور میں ان کی حمایت میں گیا ہوں, اور یہ انسانی بات ہے, اور میں بالکل گیا ہوں, اور میں اپنے بیوی کو اور بچی کو بھی لے کے گیا ہوں, اور کئی لوگوں نے اس کی مخالفت کی ہے اور کئی لوگوں نے اس کی حمایت کی ہے. یہ میرا اپنا فیصلہ تھا, اور میں سمجھتا ہوں اس ملک میں جہاں تک اقلیتی ہیں, ہمارے مذہب میں بھی ہے کہ ہم ان کا تحفظ کریں اور ہم ان کے ساتھ زیادتی نہ ہونے دیں, اور انسانیت کے بل بوتے پہ بھی میں گیا ہوں. تو میرے خلاف فتوے بھی آئے ہیں اور بھی بڑا کچھ ہوا ہے میرے خلاف, لیکن اگر میں اپنے ضمیر پہ کھڑا نہیں ہوں گا تو کون کھڑا ہوگا؟ یہ بتا دیجیے کہ بہت سے لوگ جاننا چاہیں گے توہین رسالت ایکٹ کے اوپر آپ بہت کنٹروورشل ہیں, پاکستان کی عام جو لوگ ہیں میجورٹی وہ سمجھتے ہیں کہ توہین رسالت قانون ہونا چاہیے, آپ سمجھتے نہیں ہونا چاہیے؟ میں نے سمجھا یہ ہے کہ یہ قانون جو ہے یہ قانون خدا کا قانون نہیں ہے, انسان کا قانون ہے, اور اس پہ نظر ثانی ہونی چاہیے, اور جہاں اس کے غلط اثرات ہیں ان پہ دیکھنا چاہیے, اور اس کو کئی جگہ مس یوز کیا گیا ہے, اور اس پہ میں نے کہا ہے کہ اس پہ نظر ثانی کریں اور کسی کو اس کے تحت ظلم نہ ہونے دیں. یہ میں نے کہا ہے, اور یہ میں نے واضح طور پہ کہا ہے, اور یہ کئی لوگوں نے کہا ہے, صرف میں نے نہیں کہا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں قتل کے حق میں ہوں. 14ویں پارے کے 6 رکوع کی آیت ہے انا کفیناک المستہزئین, جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے استہزاء کیا اسے بدلہ میں خود لوں گا. یہ خدا تعالیٰ کہہ رہے تو آپ ان کے قانون کو جھٹلا کے کہہ رہے ہیں کہ بندے کا قانون ہے, خدا کا قانون نہیں ہے. یہ سوال سمجھ آیا آپ کو؟ انہوں نے قرآن شریف کی آیت کوٹ کی ہے کہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو توہین کرے گا خدا نے کہا بدلہ خود لوں گا, تو جسٹیفائی ہوتا ہے توہین رسالت قانون. آپ کہہ رہے پھر تو انہوں نے بڑی اچھی بات کی ہے. اگر اللہ تعالیٰ خود تو پھر کوئی ضرورت نہیں ہے کسی کو قانون بنانے. پاکستان کی گورنمنٹ کے پاس انڈیا کے اگینسٹ ایویڈنس موجود ہیں بلوچستان میں انٹرپشن کے, پھر بھی گورنمنٹ انڈیا کو افغان ٹرانزٹ روٹ کی اجازت کیوں دیتی ہے؟ کیا یہ نیشنل سیکیورٹی کے ساتھ ایک مذاق نہیں ہے پیپل پارٹی کی حکومت جو دے رہی ہے انہیں؟ میں خود اگری کرتا ہوں کہ بلوچستان میں بالکل ایویڈنس ہے ہمارے پاس, اور انڈیا مداخلت کر رہی ہے بلوچستان میں, اور یہ ہمیں پتہ ہے, اور یہ اس وقت ہم نے یہ سارے ثبوت جو ہیں ہم نے ہندوستان کی حکومت کو بھی دیے ہیں, اور ہم نے امریکنوں کو بھی دیے ہیں, باقی بھی سارے ہم نے ممالک کو دیے ہیں کہ یہ جو ایک یک طرفہ شور مچا رہے ہیں کہ ہم کشمیر میں مداخلت کر رہے ہیں, ان سے پہلے یہ سوال پوچھیں کہ کشمیر تو متنازع علاقہ ہے. یہ ہم نے نہیں متنازع بنایا, یونائٹڈ نیشنز نے متنازع بنایا کشمیر کو. کشمیر تو متنازع, بلوچستان تو پاکستان کا ایک حصہ ہے, آپ اس میں کیوں مداخلت کریں؟ اچھا جی, ایک گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور کے لیے کلیپ ہونی چاہیے, فل ہاؤس. آپ بھی کلیپ کرتے ہیں گورنمنٹ کالج کے لیے. also اسٹوڈنٹس کے لیے بھی کلیپ ہونا چاہیے. ہاں جی, اسٹوڈنٹس کی کلیپ ہے. جو آج کا یہ پروگرام تھا, اس میں پہلی دفعہ ہم نے کوشش کی کہ گورنر پنجاب, کیونکہ اپنے آپ کو سیاسی گورنر کہتے ہیں,
تو ان کو ان لوگوں سے ملا دیا جائے, ان لوگوں کے سامنے اکاؤنٹ کیا جائے, ان کا اکاؤنٹیبلٹی ہو, ان کی جواب دہ ہوں وہ, جن کے نام پہ سیاست کی جاتی ہے, جس کے نام پہ وہ الیکٹ ہوتے ہیں. اس پروگرام پہ میں اور مزید تفصیل خوشی کروں گا. ایک دفعہ پھر گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور کے اسٹوڈنٹس جو ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اتنے کریٹیکل سوال کیے اور انہوں نے پروف کیا کہ جو سلوگن ہے گورنمنٹ کالج کا, کریج ٹو نو اور کریج ٹو آسک کوشچنس, تو ان سب کو ہمارے پلیٹ فارم سے بہت شکریہ. نیکسٹ ٹائم تک کے لیے پوری ٹیم کی طرف سے فرنٹ لائن کی کامران شاہد آپ کو گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور بخاری آڈیٹوریم سے بہت زیادہ خدا حافظ.